کون سے بڑے متنازع مسائل ہیں جو پیش رفت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ یہ جنگ ایک عام معمولی جنگ نہیں، اس جنگ کے پیچھے بہت ساری اسٹریٹجک ریزنز ہیں، اس جنگ کے پیچھے بہت ساری اکنامیکل ریزنز ہیں۔ بظاہر دکھنے میں یہ ایران اور امریکہ یا ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، اصل جنگ یہ انرجی کرائسس کی جنگ ہے۔ کہ اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے اب تک حقیقی طور پر کیا ٹھوس کامیابیاں حاصل ہو سکی ہیں؟ اس ساری گیم کے اندر جو سب سے بڑا رول نیگیٹو پلے ہو رہا ہے وہ سپوائلرز ہیں جو کر رہے ہیں۔ بعض ممالک مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا بیرونی دباؤ واقعی اس عمل کو متاثر یا ڈیریل کر سکتا ہے؟ اسرائیل کسی صورت اس جنگ کو بند نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے شاید نیتن یاہو کا وہ انٹرویو بھی سنا ہوگا جو اس نے جنگ کے دوسرے دن ہی دیا تھا کہ میں نے 40 سال اس جنگ کا خواب دیکھا۔ جس دن یہ جنگ بند ہوتی ہے اس کے ودن 1 منتھ نیتن یاہو کی امپیچمنٹ ہوگی، وہ اپنے عہدے سے بھی جائے گا اور وہ جیل میں۔ انڈیا کا ایک اپنا دردے کو لنج ہے، پاکستان کے اندر یہ فیصلہ ہو یہ تو کسی صورت کو قبول نہیں۔ دبئی کے ایک اپنے علیحدہ ایشوز ہیں۔ اسرائیل جانتا ہے کہ اگر وہ گریٹر اسرائیل کا پلان ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو بہت بڑی 2 ہرڈلز ہیں ان میں سے ایران ایک، اور دوسری ہرڈل وہ ملک ہے جس پہ میں اور آپ رہتے ہیں، الحمدللہ۔ اسلام آباد مذاکرات ایک مرتبہ پھر مثبت پیش رفت کے بیانیے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ پیش رفت واقعی کسی ٹھوس معاہدے کی طرف اشارہ کرتی ہے یا یہ سب محض سفارتی الفاظ اور پروسیجرل پیش رفت تک محدود ہے؟ آج ہم بات کریں گے مذاکرات کے اندرونی ڈائنامکس، پاکستان کے آنیسٹ بروکر کردار، میڈیا کے متضاد بیانیے اور ان بیرونی عوامل کی جنہیں بعض حلقے اسپوائلرز قرار دے رہے ہیں۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ڈیفنس اینالسٹ میجر ریٹائرڈ میسم رضا۔ بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سر، یہ بتائیے کہ اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے مثبت پیش رفت کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، اب تک حقیقی طور پر کیا ٹھوس کامیابیاں حاصل ہو سکی ہیں، اور کیا یہ پیش رفت صرف پروسیجرل ہے یا اس میں کوئی سبسٹینٹو پیش رفت بھی شامل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کو بہت زیادہ ان چیزوں کی باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ ساری کیا سرائیاں ہیں باہر بیٹھ کے جو جتنی بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو کر رہے ہیں دیٹ از سو ٹاپ سیکرٹ، اور یہ بات ابھی میڈیا پہ بالکل اس کو آنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس ساری گیم کے اندر جو سب سے بڑا رول نیگیٹو پلے ہو رہا ہے وہ سپوائلرز ہیں جو کر رہے ہیں۔ پاکستان ایک ثالث ہے اور پاکستان ایک بہترین اپنا ثالث ہونے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم بہت پرجوش ہیں، بہت پر امید ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو یہ رسپانسبلٹی دی ہے یا یہ پاکستان کی جو اس میں عزت افزائی ہوئی ہے، اس میں یہ بات جہاں ہمیں پرجوش اور پر امید رہنے کی ضرورت ہے وہیں یہ بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی بھی ہے، اور وہیں ہمیں حقیقت پسندی میں بھی رہنا چاہیے۔ اور حقیقت پسندی یہ ہے، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اس وقت اتنے زیادہ یہ پیچیدہ چیزیں ہیں کہ جو اسپیشلی جو شرائط ایران کی طرف سے ہیں اور جو شرائط جو ہیں وہ یو ایس کی طرف سے ہیں۔ اس کی اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو بہت پیچھے ہم نہیں جاتے، 1979 سے اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل 2 ایکسٹریم پولز تھے، یو ایس اینڈ امریکہ۔ یو ایس نے بھی اپنی پوری ہسٹری میں اتنی زیادہ سینکشنز اور اتنی زیادہ ریسٹرکشنز جو ہیں وہ کسی ملک پہ نہیں لگائیں جتنی انہوں نے ایران پہ لگائی، اور ایران نے بھی اس کی ریٹیلیشن میں جتنا بیش یو ایس کو کیا ہے شاید انہوں نے ہسٹری میں کسی ملک کو نہیں کیا ہوگا۔ پھر اب جنگ جب شروع ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ 48 گھنٹے کے اندر اندر جنگ ختم ہو جائے گی، وکٹری اسپیچ ہوگی اینڈ ایوری تھنگ ول بی اوور، اور سٹارٹ میں چیزیں ایسی ہوئی، بٹ دا وے ایران ریٹیلیٹڈ دیٹ واز مے بی شاید جو پراپر جو اسٹریٹجک اسٹڈیز کے جو اسٹوڈنٹ تھے یا جو ان کی گہری نظر تھی وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے، بٹ عام آدمی اگر دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں تو پروبیبلی
شاید وہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا. تو چیزیں جو ہیں وہ بڑی ڈفرینٹ انفولڈ ہوئی. بڑا پرانک مسئلہ ہے اور سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ پاکستان اس کے اندر چیزوں کو کام ڈاؤن کرانے میں کامیاب ہوا ہے. پاکستان نے جنگ بندی کرائی, سیز فائر کرایا 15 دن کے لیے, ان کو آپس میں بٹھایا. جو چند دن پہلے ایک دوسرے کے اوپر میزائل مار رہے تھے اور ایک ایک دن میں کئی لوگ جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو رہے تھے اور بیسک فیسلٹی سے محروم تھے, تو ایک ریلیف پاکستان نے دلوایا اور دونوں کو اسلام آباد میں آمنے سامنے لا کے بٹھا. یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ 47-48 years old chronic problem and in the heat of the battle. اب جہاں تک آپ بات کرنی ہے کہ چیزیں کہاں تک پہنچی, تو ایفرٹس جاری کی, چیزیں مثبت ہیں بٹ بہت کمپلیکیٹڈ. ہم پر امید بھی ہیں, ہم پر جوش بھی ہیں, لیکن ہم ریئلٹی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں کمپلیکیٹڈ ہیں اور پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے. بس یہاں تک ہے بات. جی میجر صاحب یہ بتائیں کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بعض ممالک مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے کیا ٹھوس شواہد یا اشارے موجود ہیں, اور کیا بیرونی دباؤ واقعی اس عمل کو متاثر یا ڈیریل کر سکتا ہے, اور ایسے اسپوائلرز کے اثر کو کم کرنے یا روکنے کے لیے پاکستان اور دیگر متعلقہ فریقین کیا حکمت عملی اپنا رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے کچھ کا ورڈ بولا, میں آپ کو اوپن بتاتا ہوں. اسرائیل ہے, انڈیا ہے, دبئی ہے, یہ اس وقت نہیں چاہتے کہ یہ جنگ بندی اس طرح ہو جائے. اس میں کیٹیگریز ہیں. اسرائیل کسی صورت اس جنگ کو بند نہیں کرنا چاہتا. آپ نے شاید نیتن یاہو کا وہ انٹرویو بھی سنا ہوگا جو اس نے جنگ کے دوسرے دن ہی دیا تھا کہ میں نے 40 سال اس جنگ کا خواب دیکھا تھا. اب اس کے پیچھے اس کے کیا ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ تو بات کی بات ہے, لیکن اپیرنٹلی جس دن یہ جنگ بند ہوتی ہے اس کے ودن 1 month نیتن یاہو کی امپیچمنٹ ہوگی, وہ اپنے عہدے سے بھی جائے گا اور وہ جیل میں ہوگا. اس کی بالکل فائنل سٹیج اس کی جو ہیئرنگز ہیں سپریم کورٹ میں وہ پہنچی ہوئی ہیں اسرائیل کے اندر, اور اس کے اوپر جو کرائم ثابت ہو چکے ہوئے ہیں وہ ایسے گھنونے جرم ہیں کہ جن کا میں ذکر بھی آپ کے چینل کے اوپر نہیں کر سکتا. اس کے بعد انڈیا ہے. انڈیا کا ایک اپنا درد کلنج ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ پاکستان کہاں سے بیچ میں آ گیا, اور 25 مئی 2025 کے بعد جو پاکستان نے بھارت کے ساتھ کیا وہ اس وقت سے جو ان کے اندر درد اٹھی ہوئی ہے, اب اس درد کا ازالہ نہیں, اور اس دن کے بعد ہر گزرتا ہوا دن اللہ پاک پاکستان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. تو ایک تو وہ اسرائیل کا الہی ہونے کے ناطے جنگ بند نہیں ہونا چاہتا, اور دوسرا پاکستان کے اندر یہ فیصلہ ہو یہ تو کسی صورت کو قبول نہیں. دبئی کے ایک اپنے علیحدہ ایشوز ہیں, وہ دے آر ریلیٹڈ ٹو سعودیہ, اور اس وقت چونکہ وہ اس کی الائنمنٹ کی اور ہے تو اس سلسلے میں بھی یہ اس وقت اس کے لیے شاید سوٹیبل سودا نہ ہو, لیکن اس پہ ابھی ہم بہت زیادہ بات نہیں کر سکتے. بٹ اسپوائلرز آر دیئر, وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جب سے کائنات بنی ہے, جب سے پازیٹیوٹی آئی ہے ساتھ نیگیٹیوٹی آئی, بٹ ان اسپوائلرز کا جو ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی دال گلے گی. اگر اللہ پاک نے اس خطے میں امن کرنا ہے اور اس کا سہرا پاکستان کے ساتھ رکھنا ہے تو یہ ہو کے رہے. اچھا یہ بتائیں کہ اسلام آباد مذاکرات میں اس وقت کون سے بڑے متنازع مسائل ہیں جو پیش رفت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ کیا یہ اختلافات بنیادی نوعیت کے ہیں یا زیادہ تر تکنیکی اور طریقہ کار سے متعلق ہیں؟ لیکن زمین اس کے پیچھے جو ہے نا پنہا بہت کچھ چیزیں. یہ جنگ ایک عام معمولی جنگ نہیں تھی. اس جنگ کے پیچھے بہت ساری اسٹریٹجک ریزنز ہیں, اس جنگ کے پیچھے بہت ساری ٹیکٹیکل ریزنز ہیں, اس جنگ کے پیچھے بہت ساری اکنامیکل ریزنز ہیں, اس جنگ کے پیچھے بہت ساری اسپرچل ریزنز ہیں, اس جنگ کے پیچھے بہت سارے ریلیجس ریزنز ہیں. اور
بظاہر دکھنے میں یہ ایران اور امریکہ یا ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، بٹ ایکچوئل میں اصل جنگ یہ انرجی کرائسس کی جنگ ہے۔ اسرائیل کسی صورت بھی ایران کو ایک طاقتور اور پنپتا ہوا ملک نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے، اور اسپیشلی اس کو کسی صورت بھی ایران کے اندر ایک نیوکلیئر پاور بنتا ہوا نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایران نظریاتی طور پہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، اور اس کی وجہ کوئی کچھ اور نہیں ہے، وہ بیت المقدس ہے، فلسطینیوں کے اوپر غاصبانہ قبضہ ہے، اور اس طرح کی بہت ساری اٹراسٹیز ہیں۔ اسرائیل جانتا ہے کہ اگر وہ گریٹر اسرائیل کا پلان ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو بہت بڑی دو ہرڈلز ہیں ان میں سے ایران ایک ہے، اور دوسری ہرڈل وہ ملک ہے جس میں میں اور آپ رہتے ہیں الحمدللہ۔ تو اسرائیل کسی صورت بھی ایران کو پنپتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ دوسری بات، انرجی، اس وقت بہت بڑا رائبل جو امریکہ کا ہے وہ چائنا ہے، جو اکانومی میں اس کو کمپلیٹلی بلڈوز کر چکا ہوا ہے۔ چائنا کے جو مین سورس ہے انرجی کے، چائنا چونکہ دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے، چائنا کو تیل چاہیے۔ وینزویلا اور ایران دو ایسی منڈیاں تھیں جہاں سے چائنا تیل بائی کر رہا تھا۔ وینزویلا کا جو حال کیا انہوں نے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب اگر وہ ایران کو بھی اس چیز کے اوپر پابند کرنا چاہتے ہیں کہ تم چائنا کو تیل نہیں دو گے، تو یہ ایک بہت بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو، اور میرے حساب سے یہ ایک پنہا بہت بڑا سبجیکٹ ہے جو امریکہ چاہتا ہے اور ایران یہ کبھی بھی نہیں کرے۔ دوسری بات یورینیم کی آ گئی۔ اب یورینیم انریچمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کا سبجیکٹ ہے۔ اسرائیل کسی صورت ایران کے اندر یورینیم نہیں رہنا چاہتا، جبکہ ایران نیوکلیئر بم کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ان کا ویسے ہی خامنئی صاحب کا فتویٰ بڑا کلیئر تھا کہ ایران نیوکلیئر بم نہیں بنائے گا، لیکن ایران کہتا ہے کہ فار دا سول یوز انرجی سیکٹر وہ ہمارا بیسک حق ہے اور ہم وہ کنٹینیو رکھیں گے۔ اب اس میں ایشو آ جاتا ہے یورینیم کا۔ انریچ یورینیم جو ہے وہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک یورینیم 235 ہوتا ہے 7 آئسوٹوپس کے ساتھ، اور ایک یورینیم 238 ہوتا ہے۔ ایران کے پاس 35 جو ہے وہ اس کے اندر 7% کیپیبلٹی ہوتی ہے ٹو کنورٹ انٹو اے نیوکلیئر اسٹیج۔ ایران کے پاس 35 موجود ہے، اور یہ بات اسرائیل بھی جانتا ہے، اور اسرائیل کو کسی صورت یہ قبول نہیں کہ ایران اپنا 235 یورینیم جو ہے وہ کنٹینیو کرے۔ وہ ہر صورت یا تو چاہتا ہے کہ وہ یورینیم جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کیا جائے یا امریکہ کے حوالے سے۔ یہ ایران کسی صورت نہیں مانتے۔ کل ان کے آپ نے اسپوکس پرسن کا بیان بھی سن لیا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ یورینیم ہمارے لیے اتنا ہی مقدس ہے جتنا ایران کی سرزمین، اور یورینیم ہم کسی ملک کو نہیں دیں۔ یہ دو میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور ایران کی طرف سے جو ہے اقتصادی پابندیاں ہیں، ابنائے ہرمز کی رازداری ہے، یہ اب دو چیزیں اس کی بیسک اکانومی کی نیڈ ہے۔ تو آئی تھنک یہ دونوں سائڈوں سے یہ دو جو ہیں وہ بون آف کنٹینشن ہے ٹو بی سیٹلڈ۔ چیزیں پازیٹو ہیں، کسی نہ کسی روک بیٹھے ہی، اور ہمیں امید اور دعا کرنی چاہیے۔ وجے صاحب، اگلے مرحلے میں اسلام آباد مذاکرات سے کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ راؤنڈ ڈسیسو ثابت ہو سکتا ہے؟ میں پر امید بہت ہوں، مگر سپوائلرز جن کا ہم ذکر کر چکے ہوئے ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ پھر ایران اپنا ایک سوورن کنٹری ہے، اور ایران نے ابھی تک تاریخ گواہ ہے کہ کسی سٹیج پہ بھی اپنی سوورنٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ امریکہ بینگ سپر پاور، بینگ ایٹ اے مچ بیٹر پیڈسٹل، اس کا آگے اکتوبر میں پریزیڈنٹ کا مڈ ٹرم الیکشنز آ رہی۔ He has to return back to the public with as a victor۔ تو
میں پر امید تو بہت زیادہ ہوں، لیکن حل ایسا ہونا چاہیے جس میں دونوں پارٹیز کو فیس سیونگ ملنی چاہیے، اور اس میں کوئی کسی پرٹیکولر ملک کی کسی جیت یا ہار کا ذکر ہوئے بغیر جیت صرف امن کی ہونی چاہیے، محبت کی ہونی چاہیے، بھائی چارے کی ہونی چاہیے، اور دیر پا ہونی چاہیے۔ اس کے لیے پاکستان نے ہر چند اپنی کوشش کر رہا ہے، کی ہے، انتھک کوشش کی ہے، اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو آور فارن آفس اینڈ آور ٹاپ ملٹری لیڈرشپ، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر has done so far tremendous job out of the box۔ ایسا کریکٹر جو کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ پاکستان کی سرزمین وہ کر گزرے گی، جو کوئی نہ کر سکا، اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی معترف ہے۔ تو ہم پر امید ہیں اور انشاءاللہ کسی نہ کسی فائنل ایگریمنٹ پہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا، اور اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات میں اب تک کسی واضح ڈرافٹ ایگریمنٹ یا حتمی فریم ورک پر اتفاق سامنے نہیں آ سکا ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ فیصلہ کن مرحلہ ابھی باقی ہے۔ بڑے اختلافی نکات بھی محض تکنیکی نہیں ہیں، بلکہ بنیادی نوعیت کے ہیں جو اعتماد، پالیسی اور اسٹریٹجک مفادات سے جڑے ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر صورتحال کسی حتمی معاہدے کے قریب نہیں، بلکہ ایک پیچیدہ عبوری مرحلے میں ہے، جہاں معمولی پیش رفت موجود ہے مگر فیصلہ کن نتیجہ ابھی دور دکھائی دیتا ہے۔